اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ اپنی پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو حد کمال تک پہنچانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ یقیناً وہ پروردگار عالم کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس میں اس نے کسی کی نہ مدد لی اور کائنات خلق کرنے میں وہ تھکا نہیں، وہ پروردگار جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی، اس نے چاردہ معصومین علیہ السلام کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا اور انہی کے محبت میں اس کائنات کو خلق کیا اور آخری نبی کی امت کا امتحان ان کے بالا جانشین کی ولایت سے رکھا۔ الحمدللہ رسول خدا کی وفات کے بعد خلیفہ بلا فصل مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، ان کے بعد ان کے بیٹے امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 امام ہیں، جن میں سے آخری ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یقیناً اماموں کی امامت پر عقیدہ اور ولایت، ان سے محبت، ان کی معرفت دین کی بنیاد ہے، انہی کی محبت میں ہی ہماری نجات ہے۔ حضرت رشید حجری بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ میں سلمان فارسی، ابو عبد الرحمن، قیس بن ورقہ، ابو القاسم مالک بن تیہان اور سہل بن حنیف مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس مدینے میں موجود تھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ اتنے میں ام النداء حبابہ والبیہ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں آئی۔ اس کی گردن میں نہ قرآن مجید لٹکا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں پتھروں اور گٹھلیوں کی بنی ہوئی تسبیح تھی۔ اس نے آ کے مولا کو سلام کیا اور رو رو کر کہا، امیر المومنین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، میں اس وقت کا تصور کر کے رو رہی ہوں کہ جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے اور مجھے آپ کی غیبت پر بڑا ہی دکھ ہے۔ آپ جیسی شخصیت کے فیوز منقطع ہونے کے تصور سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی آپ اتنا ہم کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، آپ سے ہم کو اتنا فیض مل رہا ہے، تو میں تصور کرتی ہوں تو کانپ جا رہی ہوں، کیونکہ آپ خدا کی مشیت، اس کے ارادے کے مظہر ہیں۔ میں اپنے عقیدے کے لحاظ سے یقین رکھتی ہوں، بیان اور اس حقیقت پر قائم ہوں، اور میں دل میں جو مقصد لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو اس مقصد کا بخوبی علم ہے۔ یعنی اس نے ڈائریکٹ امام سے نہیں کہا، بلکہ وہ کیا سوچ کر آئی یہ کہا، پوچھا امام سے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ سے ایک سفید و چمکدار پتھر لیا اور آپ نے اپنی انگلی سے انگشتری اتاری، یعنی انگوٹھی اتاری، اور اس پتھر پر اس انگوٹھی سے مہر لگا دی۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم اس غرض سے آئی تھی نا؟ وہ بابا نے کہا، مولا میرے یہاں آنے کا مقصد واقعی یہی تھا، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے شیعوں میں اختلاف پیدا ہوں گے، اور میں نے آپ سے اس لیے دلالت امامت طلب کی کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں، خدا نہ خواستہ میں آپ کے بعد زندہ رہ جاؤں،
تو جو بھی آپ کی نیابت کا دعویٰ کرے گا میں اس کے پاس آپ کے مہر شدہ یہ پتھر لے کر جاؤں گی۔ اگر اس نے آپ کی طرح سے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ وہ آپ کا حقیقی جانشین ہے۔ ویسے خدا سے میری یہی دعا ہے کہ وہ مجھے آپ سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، حبابہ تو میرے بعد ایک طویل عرصے تک زندہ رہے گی۔ تو یہ پتھر میرے فرزند حسن علیہ السلام، پھر اس کے بعد حسین علیہ السلام، پھر اس کے بعد علی ابن الحسین علیہ السلام، اس کے بعد محمد ابن علی علیہ السلام، پھر جعفر ابن محمد علیہ السلام، پھر موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام، پھر علی ابن موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جائے گی۔ ان میں سے تو جس کے پاس بھی جائے گی وہ تجھ سے تیرا پتھر مانگیں گے اور اس پر اپنی مہر ثبت کر دیں گے۔ علی ابن موسیٰ کے زمانے میں تو ایک عظیم معجزہ دیکھے گی اور تو موت کو پسند کرے گی، تجھے موت آ جائے گی۔ علی رضا علیہ السلام تیری تجہیز و تکفین کریں گے اور وہ تیری نماز جنازہ پڑھیں گے۔ میں تجھے یہ بشارت دیتا ہوں تو ان عورتوں میں سے ہوگی جو زمانہ مہدی علیہ السلام میں دوبارہ لوٹائی جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ سن کر حبابہ والبیہ رونے لگی اور اس نے کہا، مولا یہ سب اللہ کا فضل، رسول خدا کی شفقت اور آپ کا احسان ہے، ورنہ یہ ضعیف الیقین کنیز اس لائق ہی کہاں۔ آپ کی مہربانی سے مجھے یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے اس کی صداقت کا مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ آپ امیر المومنین ہونے کا آپ کے یقین ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ بہت ضروری ہے یہ دعا کرتے رہنا۔ ہم نماز میں دن بھر میں 10 مرتبہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی حبابہ علی علیہ السلام جس کو بشارت دے دیں، مگر وہ امام سے کہہ رہی، مولا دعا کریے کہ اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم رکھے، مجھ سے نور ہدایت سلب نہ ہونے پائے، میں مستقبل میں کسی گمراہی اور فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ یہ نور ہدایت جو ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ہدایت کا نور سلب کر دیتا ہے۔ تو ہم کو ہمیشہ اپنے آپ کو گناہ سے بھی بچا کے رکھنا ہے اور اللہ سے ہدایت طلب بھی کرتے رہنا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی۔ حبابہ کہتی ہیں کہ جب ابن ملجم ملعون نے مسجد کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام پر ضرب چلائی تو میں اپنے آقا اور مولا امام حسن علیہ السلام کے پاس گئی۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے خوش آمدید کہا، فرمایا وہ پتھر لے آؤ جس پر میرے والد علیہ السلام نے مہر ثبت کی تھی۔ میں نے وہ پتھر آپ کے سامنے پیش کیا تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی سے اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ جب امام حسن علیہ السلام زہر ستم سے شہید ہوئے تو میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے پاس گئی۔ آپ نے مجھے خوش آمدید کہا، فرمایا وہ پتھر لے آؤ۔ میں نے پتھر پیش کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس پر اپنی انگشتری سے مہر ثبت کی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت میں بہت بوڑھی ہو چکی تھی، میرے ہاتھوں میں راشا تھا، میری عمر 113 برس کی ہو چکی تھی۔ جب میں ان کے پاس گئی تو میں نے دیکھا کہ انہیں رکوع اور سجود سے فرصت ہی نہیں، بہت دیر بیٹھی میں۔ پھر میں نے مایوس ہو کر لوٹنا چاہا۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی، آپ نے اپنی انگشت سبابہ سے میری طرف اشارہ کیا، یعنی کہ واپس آؤ۔ امام نے اشارہ کیا، ہمارے چوتھے امام نے اشارہ کیا۔ اشارے کی دیر تھی کہ خدا نے اثر نوجوان بنا دیا۔
یعنی امام نے دروازے سے پلٹنے کو کہا، اللہ نے ان کی جوانی کو پلٹا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں نے آپ سے پوچھا مولا دنیا کتنی گزر چکی ہے، کتنی باقی ہے؟ آپ نے فرمایا جو گزر چکی ہے وہ تجھے بتاتا ہوں، جو باقی ہے وہ تجھے بتانا پسند نہیں کرتا۔ پھر امام نے کہا وہ پتھر لاؤ۔ میں نے وہ پتھر دیا، امام نے اس پر اپنی مہر ثبت کی۔ پھر میں امام باقر علیہ السلام کے پاس گئی، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے پتھر پر مہر ثبت کی۔ ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس گئی، اللہم صلی علی محمد۔ انہوں نے بھی پتھر پر اپنی انگشتری سے مہر ثبت کی۔ پھر میں امیر المومنین علیہ السلام کے فرمان کے تحت امام علی ابن موسی رضا موسی کاظم علیہ السلام کی خدمت میں گئی۔ جب میں نے آپ کے رخ اطہر کو دیکھا تو میں ہنس پڑی۔ ہاں، یعنی ساتویں امام سے بھی مہر لینے کے بعد جب یہ 8ویں امام کے پاس پہنچی ہے تو امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے ہی حبابہ کی نگاہ 8ویں امام پہ پڑی تو اس نے ایک دم سے وہ ہنس دی۔ تو حاضرین میں سے جو امام کے ساتھ بیٹھے تھے، امام کے سامنے ان لوگوں نے کہا، حبابہ تو پاگل ہو گئی ہے، تیری عقل کمزور ہو گئی ہے۔ یہ سن کر امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ حبابہ نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی اس کی عقل میں کوئی کمی آئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میرے جد اطہر امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے فرمایا تھا کہ جب وہ مجھ سے ملے گی تو اسے اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور یہ ان خواتین میں سے ہے جنہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیں حبابہ والبیہ کے لیے علی علیہ السلام نے بھی ان کو بشارت دے دی تھی کہ یعنی کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے وقت میں جب عورتیں زندہ کی جائیں گی تو یہ دوبارہ لوٹائی جائے گی، اور پھر دوبارہ جو ہے کہ 8ویں امام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، وہی چیز امام بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے، ان عورتوں میں سے ہے جنہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہ بیچاری اسی شدت شوق کی وجہ سے ہنسنے لگی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کی اس وضاحت کے بعد حاضرین نے کہا، ہم خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، حبابہ میرے جد اطہر امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ تو مجھ سے کیا دیکھے گی؟ حبابہ نے عرض کیا، آپ کے دادا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ علی رضا علیہ السلام تجھے عظیم معجزہ دکھائیں گے۔ امام نے فرمایا، کیا تمہیں اپنے سفید بال دکھائی دیتے ہیں؟ حبابہ نے عرض کیا، ہاں جی مولا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں ان سفید بالوں کو جوانی کے سیاہ بالوں میں تبدیل نہ کر دوں؟ حبابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا صرف یہی کافی ہے یا کچھ اور اضافہ بھی کروں؟ حبابہ نے عرض کیا، آپ خدا کے فضل سے اضافہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، کیا سیاہ بالوں کے ساتھ تمہیں جوان نہ بنا دوں؟ حبابہ نے کہا، مولا یہ تو عظیم معجزہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، جاؤ، میں نے صرف تمہارے بال ہی سیاہ نہیں کیے، صرف تمہیں جوان ہی نہیں بنایا، بلکہ میں نے ایک اور مہربانی کر دی ہے جسے تم خلوت میں جا کر محسوس کر سکتی ہو، اور میں اسے لوگوں میں بتانا پسند نہیں کرتا۔ حبابہ کہتی ہے کہ جیسے ہی حضرت کے الفاظ تمام ہوئے میرے سفید بال سیاہ ہو گئے، میری ضعیفی جوانی میں بدل گئی، میں اندر چلی گئی،
میں نے خلوت میں اپنے آپ کو دیکھا تو میں باکرہ بن چکی تھی، یعنی کنواری لڑکی، کنواری یعنی جوانی تو پلٹنا کنواری میں واپس آئی۔ امام کی موجودگی میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر میں نے کہا مولا، میں نے دنیا میں بڑی دیر تک جی لی ہوں، بہت لمبی عمر ہو گئی میری، اب میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتی ہوں، اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ آپ نے فرمایا تم زنان خانے میں چلی جاؤ۔ حبابہ گھر میں گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک کنیز نے آ کے بتایا کہ حبابہ کی وفات ہو گئی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا حبابہ خدا تم پر رحم فرمائے۔ پھر آپ نے اس کی تجہیز و تکفین کا حکم دیا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، آپ کے ساتھ ہم نے بھی اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ امام علیہ السلام نے اسے دفن کروایا۔ آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی قبر کی زیارت کریں، وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں، وہاں دعائیں طلب کریں۔ ایک امام کی چاہنے والی، ایک امام کی معتقد، امام پر یقین رکھنے والی، امام کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والی، اللہ نے اس کو وہ شرف دے دیا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر کے پاس جاؤ، دعائیں مانگو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو وہ امام کتنا عظیم کہ جس کے روضے پہ ہم جاتے ہیں اور جو ہم طلب کرتے ہیں، یقیناً خالی یہ حبابہ ہی کے لیے نہیں ہے، ہم بھی اگر اتنے یقین اور اعتقاد کے ساتھ امام سے مانگیں گے تو یقیناً ہم کو بھی ملے گا۔ امام کی نظر کرم ہم پر رہے۔ امام کبھی بھی ہماری کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے۔ کہتے ہیں مفضل بن عمر نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب قائم آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد کا ظہور ہوگا تو 13 عورتوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ عورتیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا وہ عورتیں کیا کریں گی؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ عورتیں زخمیوں کا علاج کریں گی، بیماروں کی تیمارداری کریں گی، جیسا کہ رسول اللہ خدا کے زمانے میں کچھ عورتیں یہ کام کیا کرتی تھیں۔ راوی نے کہا مولا وہ عورتیں کون ہوں گی؟ آپ نے فرمایا وہ عورتیں یہ ہوں گی قنوہ بنت رشید، ام ایمن، حبابہ والبیہ، عمار یاسر کی والدہ سمیہ، زبیدہ، ام خالد احمسیہ، ام سعید حنفیہ، سبانہ ماشطہ، ام خالد جہنیہ، یعنی اس طرح امام نے ان لوگوں کے نام بتائے۔ یقیناً ہم بھی ایسے کام انجام دیں کہ جس سے ہم بھی اپنے وقت کے امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ یقیناً امام جس کو جو دے دے، یقیناً اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی ان کی نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو جیسے حبابہ والبیہ کا ایمان اور محبت امام سے، ہم سب کے دل میں بھی ہمارے امام وقت کی محبت اسی طرح بھر دے۔ پروردگار ہم ہمیشہ اپنے امام کی یاد میں غمگین رہیں اور امام کے سچے منتظر بنیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔